میں کبھی پھرتا ہوں میرا وعدے سے نہیں. میں نے کہا ہے کہ میں تاریخ چلاؤں گا اگر میرے 4 مطالبات نہیں مانے جاتے. I stick to my word. He is the thrice selected Prime Minister of Pakistan. How did we not know that he had looted this country and stashed his wealth abroad, jeopardized his children's political future by putting it in their name? اتنا بھی غیرت مند نہیں ہے کہ اپنے بچے کا خیال رکھیں. یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں. They are not only making fun of us, they are making fun of the people of Pakistan. کہ ہمارا وزیر اعظم on the floor of the house can stand up and say کہ پاناما انویسٹیگیشن شروع کرو, مجھ سے شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے. عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں ٹیم حاضر ہے اور چوہی غلام حسین آپ سے مخاطب ہے. آج ہم نے بہت سارے ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی سپریم کورٹ جو ہے پاناما کے اوپر جو کیس ہے اس کا نیا بینچ بنے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو اور یہ جو قوم اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلے. عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنسز جو دائر کرائے ہیں نون لیگ نے, ان کی سماعت کل پر ملتوی ہوئی ہے. کل محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی ہے اور لاڑکانہ میں سیاسی اجتماع ہونے جا رہا ہے اور وہاں توقع ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بڑے سیاسی اعلانات کریں گے. ابھی سے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا کہ یہ جو مسلم لیگ این کے وزراء ہیں انہوں نے بد زبانی اور بد تہذیبی کا دورہ شروع کر دیا ہے کہ بلاول جو ہے اپنے قد سے بڑھ, کیونکہ وہ آپ کی جو راہ نبض ہے, جو جہاں درد آپ کو زیادہ شدید ہوتی ہے وہاں انہوں نے ہاتھ رکھا ہے کہ آپ کو کیا رائٹ ہے کہ ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر بینکوں میں رکھیں اور بچوں کے نام بھی خراب کریں. تو یہ وہ صورتحال ہے ہم نے جس سے آغاز کرنا ہے پروگرام کا. اب نظامی صاحب دیکھتے کیا پیش کر رہے ہیں. جی سر, کل آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے. اچھا, کس چیز کی؟ زرداری صاحب نے کہا تھا نا خوشخبری دیں گے. تو لیٹس ویٹ فار ٹمارو. ہاں لیکن آپ کا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیں چودھری شجاعت صاحب ملے کل زرداری صاحب کو اور انہوں نے تو گرینڈ الائنس کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا اگر جمہوریت جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے اور ہائی جیکنگ ہونے سے بچانے کے لیے گرینڈ الائنس بڑا ضروری ہے. اور اب چودھری شجاعت حسین جو کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. تو یہ کس سے نقصان مجھے نہیں سمجھ لگ رہی. چودھری صاحب ہمارے بھی دوست ہیں. مجھے تو شجاعت صاحب کی بات نہیں سمجھ آتی. ایک تو جو بہرحال ان کی نہیں, اب تو انہوں نے آپریشن وغیرہ کرایا نا, بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن ویسے بھی بات نہیں سمجھ آتی کہ وہ شخصیت اور وہ پارٹی جس نے جنم ہی مسلم لیگ نواز کی جلاوطنی کے دوران اس کی کوکھ سے جنم لیا ہو, مشرف کے زیر سایہ جنہوں نے تقریباً 10 سال تک اللہ تلّہ لوٹے ہوں, اقتدار کے مزے لوٹے ہوں, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کو بچانے آ گئے. یار دیکھیں زرداری صاحب بات کریں تو پھر بھی اچھے لگتے ہیں, یا بلاول بات کریں تو وہ بہت بہتر ہے, میاں نواز شریف بھی کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے. لیکن بہرحال چلیں سوچ نواز شریف سے اگر جمہوریت کو خطرہ ہے تو اس وقت سیاست کے اندر کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, تو اکٹھے ہو جائیں سب. نہیں, میرا آپ کو پتہ ہی ہے نواز شریف صاحب یا ان کی حکومت کے بارے میں میرے جو خیالات ہیں کبھی میں نے نہیں چھپائے, لیکن ان سے جمہوریت کو کیا خطرہ ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ فار دی کامن مین آف پاکستان. کہتے ہیں گرینڈ الائنس جو ہے وہ اس سے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم. تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے چودھری صاحب کے ویوز میں, سوائے اس کے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس بات سے جان باز نہیں ہو سکے کہ جس طرح نواز شریف نے ان کو دھتکارا اور باقی لوگوں سے تو صلح کر لی, چودھری صاحب سے بھی صلح کرنے کو تیار تھے بائی دی وے. اصل معاملہ پرویز الہی صاحب پہ آ کے اٹکا کہ پرویز الہی ناقابل قبول ہے ان کو, اور خاص طور پہ پنجاب میں ہمارے خادم اعلیٰ کو.
نہیں وہ پھر کسی دن بات کریں گے. اصل میں یہ المیہ یہ ہے جو میں آپ کی اور اب آج سے ہمیں کیونکہ 1 سال رہ گیا الیکشن میں میکسیمم, جی ہاں, تو اس لیے 77 میں جو الیکشن تھے اس کی ریگنگ کے خلاف موومنٹ چلی, ملٹری ٹیک اوور ہوا. جی ہاں, بعد میں 85 میں جو الیکشن ہوئے وہ پولنگ صحیح ہوا, لیکن وہاں دھاندلی یہ ہوگی کہ پارٹیوں کو باہر کر دیا گیا, نان پارٹی الیکشن ہوا. جی ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے. 88 سے لے کے یہ رزق سامنے پڑا ہے, کوئی الیکشن نہیں ہوا جس کو آپ فری فیئر امپارشل کہیں. جی ہاں, یہ اگر آپ نے یہ نہیں توڑنا, اب گرینڈ الائنس بننا چاہیے کہ آپ الیکشن کا جو ووٹ کا تقدس ہے وہ بحال ہونا ہے, یا دھاندلی کر کے ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت جس کو چاہا اقتدار میں بٹھا دیا اور جس کو چاہے ٹھڈے مار کے لیکن غلام حسن صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جو پاپڑ پچھلی دفعہ بیلے گئے 2013 میں, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنایا زرداری صاحب کی دور میں, آئینی ترامیم ہوئی اس کے لیے, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی جس کے اندر زرداری صاحب نے بھی اقتدار چھوڑ دیا, پنجاب میں بھی اقتدار چھوڑ دیا, اور ایسی حکومتیں آئیں جن کا غیر جانبداری ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر وہ بھی نہیں الیکشن کرا سکی فیئر, الیکشن کمیشن بھی انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود اتنا رول ادا نہیں کر سکا, تو کون فری الیکشن کرائے گا؟ نہیں, یہ فری فیئر امپارشل الیکشن یہ خواب بن کے رہ جاتا ہے. آپ بھی یہ کعبہ پی رہے ہیں, آپ نے حلفیہ بیان دیں کہ نگران وزیر اطلاعات پاکستان کے طور پر آپ کا کون سا رول تھا جی الیکشن کرانے میں یا دھاندلی روکنے میں؟ کوئی رول نہیں تھا. وہ تو جناب یہ چٹے بٹے کمیشن کا کام ہے بھائی, الیکشن کمیشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو کام یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے نہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ استعمال نہ ہو کسی بھی پارٹی کے حق میں کیمپیننگ کے لیے یا اس کے وسائل. تو پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ پنجاب چھوڑے اس کام کو, میں نے کہا چھوڑے. اور وہ جو معاف کرنا, جیسے ابھی آپ نے ایک وہ سعید الزمان صاحب آپ روز کہتے ہیں ان کا کیا جان چھوڑے, وہ جو سعید الزمان کو گورنر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے کس خوشی میں. اسی طرح فخر الدین جی ابراہیم ان کو آپ نے الیکشن کمیشنر بنا دیا, تو وہ وزیر اطلاعات جو ہے میٹنگ کر کے جا رہے غلام حسن صاحب میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, اس کو اس طرح کہ آپٹکس کے لیے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی بن گئی, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بھی بن گیا, ایسی حکومتیں بنائی گئیں صوبوں میں جو بظاہر غیر جانبدار تھی. لیکن ہوا پتہ کیا کہ مثلا پنجاب میں ہمارے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی ہم 3 مہینے کے لیے جا رہے ہیں, پھر ہم واپس آ رہے ہیں, اور جو یہاں پہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے نجم سیٹھی صاحب جی, ان کی غیر جانبداری جو ہے وہ شک شبہ سے بالاتر نہیں تھی, یہ آپ کو علم ہے. اور بعد از پھر میرے خیال سے نجم سیٹھی صاحب نے زیادتی کی جو بعد میں ان کو کوئی فیور نہیں لینا چاہیے تھا میاں نواز شریف کی, یعنی ان کا جو کانٹیکٹ تھا وہ سبسیکٹ ایٹیٹیوڈ سے اور کنفرم. عمران خان کو یہ موقع ملا غلط یا صحیح کہنے کا مجھے نہیں پتا, دیکھیں نا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ نجم سیٹھی نے کوئی ایسا دھاندلی رکوانے کا کوئی بندوبست نہیں. عمران خان نے جو 35 پنکچروں کا جو الزام لگایا وہ آج تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اس طرح ضرور ہوا. اسی طرح فخر الدین جی ابراہیم کا میں آپ سے متفق ہوں کہ فخر الدین جی ابراہیم جو ہے ٹوٹلی ان ایفیکٹو. ایک تو میں بطور کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں نے پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا پتہ لگا کہ کراچی میں پولنگ ڈیٹ ہوئی ہے یہ کہ ایڈمنسٹریٹیولی الیکشن کمیشن جو ہے نا ناکام الیکشن کروانے میں بہت ہی خراب رول تھا. فخر الدین ابراہیم کا حال تھا کہ ان کے جو سردار کھوسرو صاحب جو وزیر اعظم وہ بھی نابع روزگار کہاں سے چن کے لائے تھے, ایک بزرگ آدمی تھے, شریف آدمی ہیں, لیکن ان ایفیکٹو. اصل who was calling the shots? جنرل کیانی اینڈ دا ملٹری سیکٹری ان کو چلاتا تھا. آپ یہ اندازہ کریں, اب میں تو خود دیکھا ہوا نا یہ باتیں. اور ان کی اور چیف الیکشن کمشنر کی پرائم منسٹر کی ان کی نہیں بنتی, انہوں نے ان کے حال پر چھوڑا ہوا تھا. اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے اپنے ممبروں سے نہیں بنتی تھی,
وہ کراچی میں گولف کھیل رہے تھے، ادھر الیکشن ہو رہے تھے. بطور کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر میری یہ شاید ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی ان کی وہاں الیکشن کمیشن میں، اور لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا الیکشن کمیشن، خاص طور پر جو پنجاب کے ممبر تھے جی جی، وہ بہت فعال تھے. یہ مشکوک کام جو ہے بند کرائیں، اس طرح اچھا نہیں ہے. یہ ڈکوسلا ہے، الیکشن نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے تو کوئی انجسٹیفائڈ نہیں ہے. کیا جمہوریت ہے پھر؟ نہیں جمہوریت اب آپ دیکھ لیں، لوکل گورنمنٹ کا ہوا ہے نا الیکشن، نہیں میں آپ کو 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ووٹ بیچتے جا رہے جمہوریت یہ ہے کہ جمہوریت کا نام ہو، بس جمہوریت کے نام پر عوام کو الو بنا کے ان سے جمہوریت چھین لیا. نہیں اور مثلاً یہ ہے کہ یہ اسمبلی 5 سال کے لیے آئی ہے، 3.5 سال مکمل ہو گئے. وزیر اعظم جو ہیں وہ اسمبلی میں جانا توہین سمجھتے ہیں، وزراء وہاں نہیں جاتے. عمران خان جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، لیکن وہ بھی نہیں جاتے. آج آ کے یہ رول جو ہے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ یا اعتزاز دلچسپی لیتے ہیں، لیکن خورشید شاہ صاحب کا بھی معاملہ ہے کہ ہی از آلویز انڈر دا کلاؤڈ، کہ ہی از اونلی ڈوئنگ فرینڈلی اپوزیشن. اور فرینڈلی اپوزیشن نہیں، پارلیمنٹ کے اندر میرے خیال سے یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن خود میاں نواز شریف جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ برابری کی بنیاد پر. نا خورشید شاہ نے اب تو دو دیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اٹس ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل ناؤ. لیکن نظامی صاحب خدا کی قسم، اگر آپ نے دھاندلی کا سدباب نہیں کرنا، انتظامیہ کو جب تک یہ خیال نہ ہو کہ اگر ہم نے کسی کے لیے الیکشن چرایا یا کسی کے ووٹوں کو خراب کیا تو ہمیں لٹکایا جائے گا، انہوں نے باز نہیں آنا. یہی ہو رہا ہے. اب دیکھنا وہ بندے نے 68 کروڑ روپیہ اسے گھروں نکلے، پلی بارگین کر کے اس کو. وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بہت غلط ہے، کرپشن نہ روکی گئی تو خونی انقلاب آئے گا. یہ خود ہی راہ ہموار کر رہے ہیں نا. لیکن مجھے یہ فرمائے کہ پیپلز پارٹی کی سپ کڈن والی ہے کل، جس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. یعنی یہ کی رولا پہ ہے. آفٹر شارٹ بریک. مانتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں جب احتساب سیف الرحمان صاحب کے ذریعے ہوا تھا تو درست نہیں تھا. تو اپوزیشن کی ایک آواز آئے گی تو اس میں زیادہ طاقت آ جائے گی نا. ہم چیئرمین صاحب کی 4 ڈیمانڈز کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان کو مان لو، کیونکہ اس میں ملک کی بھلائی ہے. یہ 4 ڈیمانڈ کے لیے ہم نے کہا 27 دسمبر کا ٹائم دیا. دیکھیں کل پتہ چل جائے گا. 27 تاریخ کو سب انتظار کر رہے ہیں کہ اب کیا پیپلز پارٹی کرتی ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے تو یہ ہے اپوزیشن کا کام، جواب لینا ایگزیکٹو سے نواز شریف. جوائنٹ الائنس نہ بنا حکومت وقت کے خلاف. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب، کل وہ 27 دسمبر کو آپ کو پتہ ہے شام 5 بجے محترمہ شہید ہوئی تھی پنڈی میں، تو کل ان کی برسی پر وہاں بڑا اجتماع کر رہی پیپلز پارٹی. اور توقع ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے سابق صدر اور ان کے صاحبزادے جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی مسٹر بلاول بھٹو زرداری، تو دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو میک سم ڈرامیٹک اناؤنسمنٹس ریگارڈنگ دیئر پولیٹیکل ایجنڈا. دیکھیں پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے، جو آج کی خبر ہے وہ اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. اچھا. کہ بلاول صاحب اور پی ٹی آئی بڑے آپس میں ٹچ ہیں. شاہ محمود قریشی اور ان کا رابطہ مسلسل. آج پی ٹی آئی کی میٹنگ میں غور کیا گیا، بلاول صاحب کے جو پروگرام انہوں نے دیا تھا وہ تھا کراچی میں ایک جلسہ کریں گے 27 کے بعد، اس کے بعد وہ ریلی نکالیں گے جو ایک بہت بڑا جلسہ کرے گی پنجاب اور سندھ کی سرحد پر، اور اس کے بعد پنجاب میں مختلف جگہ کیے جائیں گے جلسے. جوائنٹ نہیں، پیپلز پارٹی، اور شاید اس میں پی ٹی آئی کی بھی اشیر بات شامل ہوگی. لیکن اب تھوڑی سی ڈاؤٹ پیدا ہوئی ہے کہ زرداری صاحب کے واپس آنے کے بعد اس میں شاید کوئی ترمیم کر دی گئی ہے. لیکن جو عزیز الرحمان چند صاحب ہیں ان سے آج بات ہوئی ہمارے کسی نمائندے کی لوکلی، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، ہم قائم ہیں اپنے ایجنڈے پہ.
لیکن کوئی عزیز الرحمان چند کوئی ریلیونٹ فیکٹر میرا اپنا خیال ہے کہ اصل بات یہی ہے، اگر آپ بات کریں ندیم افضل چند کی تو پھر وہ سوری میں ندیم سوری ہاں میں ندیم افضل چند کی بات، وہ جو قاہرہ کے ساتھ جی ندیم جو ان کے اس وقت پنجاب میں گڈ مین، جی میں سوری آپ نے کریکٹ کر دیا، یہ میں نے غلط نام لیا. اب انہوں نے یہ کہا، لیکن اب پیپلز پارٹی کو کل بڑا ہی ان کے لیے ایک واٹر شیڈ دن ہے، اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن مصالحت کے نام پر کرتے رہنا یا انہوں نے کانفرنٹیشن لینی ہے. ایک دوسرے آیا جو چودھری شجاعت صاحب جس کوشش میں لگے ہوئے وہ گرینڈ الائنس کے طور پہ جانا ہے یا سولو فلائٹ کرنی ہے. لیکن گھبراہٹ اور بکھلاہٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. مثلا آج آپ نے دیکھا ہوگا بیان جو ہے ہمارے خواجہ سعد رفیق کا کہ اپنے حجم سے پڑھ کر بات نہ کرو، پھر بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر کرتے ہوئے ان کو آمر قرار دیتے ہوئے ان کے اوپر چھیلٹے مارے ہیں کچھ نہیں. پر نظامی صاحب مجھے لیکن بلی تھالے سے باہر حجم سے بڑھ کے وہ ان کا کیا اپنا کیا ہے، آپ دھاندلی ابھی تک فیس کر رہے ہو. رام حسین صاحب ایک تو بات یہ ہے، دوسرے اپنی ذات میں ایک سے ایک بڑھ کے بالش دیا. نہیں پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ ان کی، اس کے بعد سینٹ میں اکثریت ان کی، نہیں سر یعنی سارے ملک کی پارٹی غلام حسن ان کو یہی کہہ رہے ہیں. آپ اوپر کے لینا قیادت تینوں پارٹیوں کی، تو نیچے خاص طور پہ پی ٹی آئی اور این میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوٹے ہیں. اگر جو کچھ لوگ قائم رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں، چاہے وہ کرپٹ کہیں ان کو، چاہے آپ غلط کہیں یا صحیح کہیں، دے ہیو اسٹک ٹو در پارٹی. پھر ان کو یہ کہہ کہ آپ توہین کریں بھٹو صاحب کی یا یہ کہ جی بالش کیا ہے، یہ حجم سے بڑھ کے بات کریں. لیکن بلی تھلے سے باہر آ گئی آج. کیسے؟ خواجہ آصف صاحب نے آج بیان دے دیا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے نواز شریف. اب آپ کرتے رہے باقی بات، اور وہ تو اعلان ہو گیا، الیکشن کا فیصلہ وہ اعلان کریں. نہیں اسی طرح دھاندلی کے ذریعے بننا چاہتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا. اگر فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں ہوئے تو جیسے شاہ محمود نے کہا تھا یہاں اس دفعہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یار ہر دفعہ یہی کرنا ہے آپ نے. اور ہاؤ ڈو یو نو کہ ہی ول بی پرائیویٹ؟ بہرحال وہ خود ہی الیکٹ نہ ہوئے تو اور ڈسکوالیفائی ہو گئے. ابھی میری رائے میں باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ میری رائے میں حسین نواز صاحب نے بھی آج آپ کو پتہ نا گفتگو کی ہے ان کی سنائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی احتجاجی سیاست کو قوم بخوبی جانتی ہے، اس کو ریئیکٹ کر دے گی، اور پاناما کے بارے میں جو عدالت نے پیپرز مانگے وہ ہم فراہم کریں گے. تو یہ تو کوئی اتنی غلط بات نہیں کہی انہوں نے، لیکن احتجاجی سیاست کو ریئیکٹ کرنے کے لیے کچھ جمہوری رویہ بھی اپنانا چاہیے. نہیں تیرنا دے پلے کی ہے. یہ نون لیگ نے عوام کی کون سی خدمت کی ہے؟ ایک نمبر ان عام آدمی کا جو حشر نشر کرا دیا ہے. 2 نمبر لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے. 3 نمبر 4 دھاندلی کی یہ پیداوار ہیں. اور اس کے بعد آئندہ بھی ان کا دھاندلی کے علاوہ کوئی آپ کوئی کہتے رہے بات. مجھے تو خواجہ آصف کی بات جو ہے نا اس میں کوئی ذرہ برابر بھی رتی بھر بھی کوئی شبہ نہیں لگتا کہ جو حالات جا رہے ہیں، جو اپوزیشن کا حال ہے، جو بساط انہوں نے بچھائی ہے اپنے دانش میں، unless a miracle happens آپ ان کو نہیں روک سکتے. اب یہ تو ان کا تو آپ کو سیاسی جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا. لیکن اب ہم نے ایک بڑی محترم پاکستان سے یعنی کہ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے تعلق 4 دفعہ برٹش ممبر آف پارلیمنٹ ہوئے ہیں برمنگھم سے، جناب خالد محمود. ان کو زحمت دی ہے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ پاکستان اور برطانیہ، پاکستان اور انڈیا اور کشمیریوں کی جدوجہد اور وہاں یو کے میں جمہوریت کا کیا حشر نشر ہو رہا ہے. وہ جو کگری خریدی ہے پرائم منسٹر مے نے وہ 1000 پاؤنڈ کی، وہ اس کا کیا چرچا ہے؟ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ برطانیہ کے ایک انتہائی اہم پاکستانی سیاستدان جو وہاں اپنی محنت سے، ذہانت سے، لوگوں کی خدمت سے 4 دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے ہیں. برمنگھم ان کا حلقہ ہے اور اس دفعہ بھی پچھلے الیکشن میں 15,000 کی اکثریت سے مخالف کو شکست دی. آپ اب یہ سمجھتے ہوں گے چونکہ وہاں کشمیری اور پاکستانی ہے یا مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے،
ان کی تعداد صرف 10% ہے، باقی سارے گورے ہیں. تو وی آر ویری پراؤڈ آف سچ پاکستانیز جو دوز ہو آر سکسیس اسٹوری ود ان دیئر اون رائٹ. ہم نے پوچھنا ہے کہ ان کا وہاں کیا رول ہے جب کشمیریوں کی بچری ہو رہی ہے، ان کا خون ہو رہا ہے، ان کے مظالم ہو رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی آنکھیں اندھا کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا. جی خالد محمود صاحب، ویلکم ٹو دی شو. جی شکریہ. تو کیا کشمیری کاز کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ کشمیری کاز کے میں ابھی پچھلے کچھ 3 مہینے سے فارن آفس میں شیڈو منسٹر لگا ہوں، اور پہلی بات جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پارٹی سے ڈسکس کیا، فارن ٹیم سے ڈسکس کیا، اور جب ٹریزا مے پرائم منسٹر کی اور فارن سیکرٹری کی میٹنگز تھی، انڈیا جا رہی تھی، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ انہیں ریز کریں کہ ہیومن رائٹس ابیوزز جو کشمیر میں ہو رہی ہیں ان کے حساب سے. اور ہم یہ پالیسی بھی لے آ رہے ہیں لیبر پارٹی میں، جو فارن آفس شیڈو فارن آفس ٹیم نے اور لیڈرشپ نے ابھی قبول کر لی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس ابیوزز جو ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، کون کر رہی ہیں. اور یہ بات ہے کہ نہ اس پہ ریلائنس ہونی چاہیے پاکستان کی، نہ ہندوستان کی، نہ چائنا کی. یہ بات ہونی چاہیے صرف پر صرف وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں اور پچھلے تقریباً 60 سال سے زیادہ وہ جو سفر کر رہے ہیں ان کے حساب سے بات ہونی چاہیے. تو یہ بتائیے کہ اس وقت برطانیہ تو خود بڑے ٹرموائل میں، یہ بریکسٹ کا جو معاملہ ہے اس سے کیمرون کی گورنمنٹ گئی، اب تھریسا مے آ گئی ہیں، آپ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور غالباً آپ ان ممبر آف پارلیمنٹ میں جنہوں نے ریبین کے حق میں ووٹ ڈالا تھا یا اس کے حق میں تھے. تو یہ اس صورتحال میں آپ کس طرف دیکھتے ہیں برطانوی سیاست کو جاتے ہوئے، اور کیا آیا یہ بریکسٹ کا معاملہ جو ہے ایسی کو تیاری ہے یا ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ؟ انفارچونیٹلی یہ مشکل ہے کہ پہلے کیمرن میں کوئی پریپریشن نہیں کی تھی. پہلے اس نے کیا کیا کہ سوچا جلدی سے فارغ کر لیں، یہ بات جلدی سے الیکشن ہو جائے، ریفرینڈم ہو جائے، تو کوئی تیار نہیں ہوگا تو ریمین رہیں گے لوگ. اس لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا. اب ٹریزا مے جو آئی ہیں انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا اور چاہتے ہی تھے کہ مارچ کے آخر میں وہ آرٹیکل 15 وہ کریں اور اس پہ چلیں. ہاں کہ سب کو معلوم ہے کہ اس پر کوئی ڈیٹیل کام نہیں ہوا. جو سول سرونٹس چاہیے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی انگیج نہیں کیے گئے ہیں. اور اب وہ سپریم کورٹ سے لڑ رہی ہے کہ ہمیں رویل پروگرٹی پہ بات کرنی چاہیے، اسے پارلیمنٹ کے تھرو نہیں جانا چاہیے. پر کورٹس کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ سبسٹانسیو ریزولوشن ہے تو آپ ایک ایکٹ کو ریپلیس کر رہے ہیں، اس حساب سے آپ کو اس نئی ایکٹ اس کو پارلیمنٹ میں لے جانا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو سب کچھ علم نہ ہو کہ یہ آرٹیکل 50 کیا ہے؟ آرٹیکل 50 یہ ہے جب آپ یورپین یونین سے ایکسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جب یورپین یونین سیٹل ہوئی تھی اس میں ایک طریقہ تھا نکلنے کا. اس وقت یہ سوچ تھی کہ آپ 2 سال میں اگریمنٹ کر کے نکل پائیں گے. جب آرٹیکل 15 ووک ہوتی ہے وہ ایک ریزولوشن ہوتی ہے کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں، اس سے بعد 2 سال میں اگریمنٹ ہوں گی. وہ اگریمنٹ اب سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہو سکتی، کہ اتنی ڈیٹیل کام کرنا پڑے گا اس کے لیے. ایک فل ٹریڈ اگریمنٹ آپ یورپین یونین سے کر رہے ہیں، جہاں آپ دیکھیں کینیڈین اگریمنٹ ابھی ہوئی ہے اس کو تقریباً 8 سال لگے ہیں اس کو فارورڈ کرنے کے لیے. خالد محمود صاحب جی، یہ ہمارا تو خیر جی آپ کا تو کام ہے نا جی، آپ وہاں کے ممبر ہیں جی. تو یہ جو وہاں سے یورپی یونین میں پہلے شامل ہونا، اب وہاں سے راشک میں نکلنا، اس سے تو برطانیہ کی اکانومی کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور سارے یورپ کو بھی ایک دھچکا لگا ہے. ادھر ٹرمپ صاحب آ گئے امریکہ میں، تو یہ تو ساری دنیا میں زلزلہ لے کے آئے. لیکن میں اس کو زیادہ آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بریکسٹ ہے اس کا جو ایک تو امپلیکیشنز ہے نا برطانیہ کے لیے، امریکہ کے لیے، یہ پاکستان کے لیے اس کے کیا محرکات ہیں؟ ایک ویو تو یہ ہے کہ شاید جب یہ یورپین یونین سے نکلیں گے تو وہ یورپینز جو ہیں اس کی جگہ کچھ ساؤتھ ایشینز اور لے لیں گے، انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے. ایک یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر برطانیہ کی اکانومی ڈاؤن آ جائے گی تو لیبر مارکیٹ شرک ہوگی. تو کیسے آپ کو بہتر پتہ ہوگا اس کے کیا اپلیکیشنز ہیں؟ سب سے پہلے امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ
برطانیہ کو اب چاہیے جتنی بھی اچھی ہو اور اگریمنٹ یورپ کے بعد سے اگریمنٹ کر سکیں، اسی لیے وہ GCC سے بھی ٹریزا مے کی میٹنگ ہوئی ہے، انڈیا کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، امریکہ کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس میں پاکستان بھی شرکت کرے، اپنی ٹیمز کو اکٹھا کر کے ایک ٹریڈ نیگوشیشن بیسس پہ وہاں جا کے بیٹھے اور کہے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے آپ کے لیے جیسے G+ ہوا ہے، وہ آپ کے لیے وہ بلاک تھا کیونکہ وہ یورپین یونین روک رہی تھی، اب وہ روکنے کا میکانزم نہیں ہے، اور برطانیہ کی ایگریمنٹ یورپ سے ہوگی، چاہے وہ 3 سال لگیں، 4 سال لگیں، 5 سال لگیں، جب وہ ایگریمنٹ ہو جائے گی آپ اس کے بینیفٹ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آلریڈی ایگریمنٹ UK کے ساتھ ہے۔ پر یہ آپ فرمائے نا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا یہ UK جو ہے برطانیہ کیوں نکلنا چاہتا ہے، وہ لوکل پاپولیشن کا یہ ویو تھا کہ وہاں سستی لیبر آ جاتی نہیں سر، وہاں یہ بالکل یہ ہے، اور دوسری اس میں یہ ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ایسٹرن یورپ سے بہت ہی لوگ آ رہے ہیں جو رہ رہے ہیں، جو بینیفٹس ہمارے لے رہے ہیں، کام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں کے ایویڈنس یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے آئے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی ٹیکسز انہوں نے دیے بینیفٹس کے بنسبت انہوں نے زیادہ ٹیکسز دیے اور بینیفٹس کم لیے، پر یہ ایک جو ہماری ہے فار رائٹ آرگنائزیشن جہاں ہے، انہوں نے نسل پرستی پر ایک کمپین چلایا ہے، اس سے UK کو نقصان ہو رہا ہے اور آگے بھی کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ماحول بڑا دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہوا ہے، اور خاص طور پہ یورپ پہ جو ابھی برلن میں جو واقعہ ہوا ہے، ابھی ترکی میں جو ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بہت بڑھ گیا ہوا ہے۔ جی، تو یہ برطانیہ میں بھی یہ صورتحال ہے ساؤتھ ایشینس کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں؟ یہ انفارچونیٹلی یہ صرف برطانیہ میں نہیں، ابھی فرانس میں، جرمنی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اٹلی میں کافی حد تک ہو رہا ہے، یہ اسپین میں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے 2 ایشوز ہیں، ایک جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی رسپانسبلٹی کس کو لینی ہے اور کیسے کرنا ہے، دوسری جو ہے کہ جو لوگ وہاں رائٹ ونگ والے جو ہیں وہ اسلاموفوبیا جو پرپریٹ کر رہے ہیں ان کو کیسے چیک کرنا ہے، ان کو کیسے بیلنس میں لانا ہے۔ اور یہ جو بات ہے گورنمنٹس کر رہی ہیں، یہ کنزرویٹو گورنمنٹس کر رہی ہے، لیبر پارٹی کی obviously یہ ریزولوشن ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے، سو یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ فرمائیں جی کہ پاکستانی کمیونٹی کے اب یورپ میں یا خاص طور پر برطانیہ میں کیا حالات ہیں، کیا مسئلے ہیں؟ اب انہوں نے یہاں اپنا پیچھا بھاگ گئے ہیں، وہاں کی سہولیات ان کو اب پسند آ گئی ہیں، یا ابھی کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آ جاتے ہیں اپنی روٹس کی طرف؟ اور یہاں سے جو آپ کے علاقے سے میرپور سے لوگ بہت سارے گئے اس وقت بریڈ فورڈ میں تو بھرے ہوئے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں یہ آپ بتائیں۔ آپ جی سب سے پہلے اچھا ویلکم بیک جی۔ خالد صاحب کیسی ہے کمیونٹی وہاں اور کشمیریوں کی کیا صورتحال ہے؟ کافی اچھی کمیونٹی ہے، کافی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ ایشوز ہیں جو ریز کرنی چاہیے، ایجوکیشن لیولز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، اسپیشلی جو لڑکوں کے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، اس پہ ہمیں کافی کوشش کرنی پڑے گی۔ اور ہماری جو انٹیگریشن لیولز کچھ ہیں جتنے ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہماری کمیونٹی کی انمپلائمنٹ جو ہے وہ کم ہے بنسبت۔ آپ دیکھیں امریکہ میں جو ہے جو اسکول انجینئرس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، کینیڈا میں دیکھیں، وہاں آسٹریلیا میں وہاں ایجوکیٹڈ لوٹ گئی ہے جی، تو اس لیے ہمیں کچھ ہماری کمیونٹی وہاں کافی حد تک بیہائنڈ دا کرو ہے یہاں سے، اور آپ دیکھیں ان ایٹیچیوڈ کم سے کم 30 سال پیچھے ہیں جو جہاں چل رہا ہے۔ اچھا خالد محمود صاحب جی یہ بتائیے کہ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ میں یعنی ہاؤس آف کامنز میں کتنے الیکٹڈ ہی ہوتے ہیں ہاؤس آف کامنز میں پاکستانی نژاد ممبرز ہیں؟ 8 الیکٹڈ پارلیمنٹ میں 8 ہیں ہم پاکستانی، اور SNP میں بھی ہیں، کنسرویٹو پارٹی میں بھی ہیں اور لیبر پارٹی میں ہیں۔ SNP میں 1 ہے، زیادہ لیبر پارٹیز میں، زیادہ لیبر پارٹی میں، ہاں جی 5 ہماری پارٹی میں ہیں، 2 کنسرویٹو میں ہیں، تو 1 SNP اسکاٹش نیشنل پارٹی میں ہے۔ اور یہ اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کے کتنے ہیں؟ بنگلہ دیش کے 3 ہیں، اور انڈیا کے؟ لیبر پارٹی میں انڈیا کے اوورال 4 ہیں، 2 کنسرویٹو میں اور 2 لیبر۔ اس لحاظ سے جو پاکستانیوں کی سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن ہے امانگس دی امیگرینٹس ان دا پارلیمنٹ، یہ میں کہوں صحیح ہے ساؤتھ ایشیا سے کم از کم۔ ہاؤس آف لارڈ میں بھی انہوں نے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں، لارڈ وہ تو چلے نامینیٹڈ ہے نا، میں تو بات الیکٹڈ کی کر رہا ہوں۔ پر جی ہاں زیادہ سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے
وہ پاکستانی کمیونٹی میں ہے کافی حد تک، پر وہ اس کا جو ٹرانسلیشن نہیں ہوتا جو پالیسیز میں ہونا چاہیے. ہمارے بہت سے کاؤنسلرز بھی ہیں، ہمارے لوکل میئر، آپ خود بھی تو کاؤنسلر تھے نا پہلے؟ جی بالکل کاؤنسلر تھا. پر یہ پرابلم ہے نا کہ جب تک ہمارے کاؤنسلرز جو ہیں، ہمارے جو لوگ آگے آ رہے ہیں، وہ پالیسی کو سمجھ کے آگے نہیں چلتے، تب تک یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. صرف تعداد سے بات نہیں چلتی، بات چلتی ہے اگر آپ کو سمجھ ہو، اسٹرکچر کی سمجھ ہو. تو غلام حسین صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جو میئر ہیں لنڈن کے، وہ بھی پاکستانی ہیں. جی صدیق خان ہیں. صدیق خان جی جی، اور آپ کی پارٹی کے ماشاءاللہ، اور بڑی الیکشن لڑ کے ظاہر ہیں وہاں. آپ کی طرح میئر نہیں ہوتے، یہاں بھی لڑکے ہی آتے ہیں ویسے تو الیکشن ہمارے. تو یہ اگر ساری صورتحال دیکھیں تو ایک دنیا میں ایک نیا رجحان آیا ہے کہ یہ اگینسٹ بیک لیش ٹو آئی ایس یا ٹیررزم یا کچھ کہہ لیں آپ، ان ملکوں میں جو ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹی جو بڑی اینٹی امیگریشن ہے وہ سر اٹھا رہی ہیں. امریکہ میں تو ٹرمپ آ گیا جو بڑا اینٹی امیگریشن ہے. فرانس میں لاپین، میری لاپین کا زور دورہ ہے. اینجلا مارکل جو ہے وہ جرمنی میں ڈول رہی ہے. جی اٹلی کا مجھے معلوم نہیں ہے. آسٹریا میں بال بچے، وہ پریزیڈنٹ الیکشن تھا تو رائٹ ونگ والا آنے والا تھا اور کچھ ہی پرسنٹیج پوائنٹ سے جو ہے وہ لیفٹ کینڈیڈیٹ جیتا ہے وہاں آسٹریا میں. وہ بڑی مشکل سے وہ پھر بھی بچ گئے استعمال میں. یہ برطانیہ میں اس قسم کا رجحان ہے یا نہیں ہے؟ اس حد تک نہیں ہے. آئی تھنک ابھی جو تھا یو کی جو کوشش کر رہی تھی، ان کی لیڈرشپ میں کافی وہ پرابلمز آئی ہیں. نیا لیڈر الیکٹ کیا ہے انہیں، تو وہ بات نہیں تھی جو فراج کے بیچ میں تھی. ان کی ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ ہیں، ای ڈی ایل پارٹیز ہیں، ایک دو اور ہیں، وہ الیکشن میں شرکت نہیں کرتے. سو اس حساب سے وہ برطانیہ میں بہت کم ہے. نہیں تو اسکاٹ لینڈ پھر بل آخر علیحدہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو ابھی ان کو ریفرنڈم ہوا ہے اور ابھی اب جو کلوز کال تھی نا، وہ جی وہ کلوز کال تھی پر جیت تو گئے نا. جیسے یہ بریکسٹ تھا. یہ جو نائجل فراج ہے جی، یہ کیا چیز ہے؟ اب ایک اس نے اپنی دیکھا کہ وہ خود جو کہتا ہے میں پولیٹیکل کلاس سے نہیں، وہ فارمر بینکر ہے، وہ کہ ایسے کوئی عام ورکر نہیں ہے، وہ از اے بینکر پہلے رہا. ٹرمپ کا بڑا سپورٹر ہے وہ، اور وہ بھی بڑے ایکسٹریم رائٹ، وہ دونوں ایکسٹریم رائٹ کے وہ مل رہے ہیں. اس کی پارٹی کا نام کیا؟ یو کے انڈیپینڈنس پارٹی، اس کا نام. اس کا کیا لایا ہے؟ لیکن یہ نظامی صاحب وہ یورپ سے لینے. آپ دیکھیں کہ یہ نریندر مودی جو انڈیا میں آیا ہے ایکسٹریمزم کے نعرے پر، واٹ سروس ہی ہیز ڈن ٹو انڈیا. نہیں، ایکسٹریمسٹ تو کہیں بھی کوئی سروس نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. الٹا آپ دیکھیں گے یہ دوسرے جو ہیں یہ اندرا کانگریس والے وہ. اچھا جی، آپ یہ اپنے وطن واپس آئے ہیں. آج آپ کی خادم اعلیٰ ہمارے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا تاثر لے کے آپ آئے ہیں آج؟ ہماری ملاقات پہلے ہوئی کہ تقریباً ہماری لاسٹ ملاقات جو ہوئی تھی تقریباً 10-11 سال پہلے ہوئی تھی لنڈن میں، جب وہ وہاں تھے. اکثر ہم ملا کرتے تھے. اس کے بعد میری صحت بھی ٹھیک نہیں رہی اور تقریباً 8 سال کے بعد تقریباً میں آیا ہوں یہاں. تو پہلی ملاقات ہوئی، پہلے تو ہماری کافی پرانی باتیں تھیں، ان پہ ڈسکس کیا، اور سیکنڈلی ڈسکس کیا کہ یہاں جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس پہ کیسے توجہ دینی ہے، کیسے آگے جانا ہے. انوائرمنٹ کے حساب سے جو اسماگ ہو رہی ہے، اس کے بعد ٹرانسپورٹ کے حساب سے وہ کافی کر رہے ہیں. پر مین جو بات ہے ہمیں یہاں کرنی تھی کہ اگر پاکستان کیسے انیشیٹ کرے گا اپنے آپ کو ٹریڈ میں، اور ٹریڈ میں آگے لے جا کر برطانیہ سے کیسے ڈسکشن کریں گے، اس حساب سے بڑی اچھی بات ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ آگے بڑھے. تو آپ نے پاکستان کے سیاسی حالات پر کو غور کیا تھوڑا سا؟ جی، غور تو ہم کرتے ہیں ایز این ایکسٹرنل ویو سے کرتے ہیں. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو بات ہوتی ہے وہ پاکستانی ایشو ہے. ہم ایڈوائس دے سکتے ہیں، ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، اور شروع سے جب میاں صاحب اپوزیشن میں تھے تو ہم نہیں تو آپ شہباز شریف صاحب کو جو آپ اتنے سالوں بعد دوبارہ ملے ہیں، تو ان کا یہ 8 سال سے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، لارجسٹ پروونس آف پاکستان، تو ان کا وہ ان کے خیال میں کیا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف پاکستان یا پنجاب؟ کیا ان کا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ جو ہمیشہ جو کرتے آئے ہیں وہ اس میں بہت سا ان کا ہے. ابھی دیکھیں اب میٹرو جو چل رہی ہے، ابھی یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ سے کنجسشن ایز کر رہے ہیں، اور زیادہ انفراسٹرکچر. جب سے سب سے پہلے آپ ملک کو تب چلا سکتے ہیں کہ آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، پھر انڈسٹریز کو سیٹل کریں، پھر ٹریڈ کو سیٹل کریں. تو اس حساب سے ڈی ایف آئی ڈی جو ہے آپ کی جی برطانیہ کا جو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کا سب سے بڑا پروگرام پاکستان میں، اور وہ ایجوکیشن کے لیے بڑے پیسے دے رہے ہیں اور سوشل اسٹرکچر کو اور پاکستان میں ڈیولپمنٹ میں تو بڑا زور ہے سڑکوں پہ اور ان چیزوں پہ،
لیکن جو سوشل سیکٹر ہے بڑا کمزور ہے. تو آپ تو خود ایک لیبر پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں جس میں یہ بڑا ایمفیسس دیا جاتا ہے. تو آیا یہ ہمارے یہاں لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی کچھ تھوڑی سی؟ نہیں، فرسٹ آف آل میں ڈیفیڈ کو کرٹیسائز کروں گا کیونکہ میجورٹی ان کی یہ غلطی ہے کہ وہ اپنے کنسلٹنٹس لے آ کر کے وہ آدھا پیسہ وہ لے دیتے ہیں. سو یہ بڑی مشکل ہے. ڈیفیڈ میں جو بات کرتے ہیں نا، ہماری ڈبیٹ وہاں چل رہی ہے کہ ڈیفیڈ کا پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے. بہت سا پیسہ آ رہا ہے. تو جان اسمتھ وہ ہے ہماری ایک کنسلٹنسی جو اوور 500 ملین پاؤنڈز لے رہی ہے ڈیفیڈ سے، ڈفرینٹ کانٹریکٹس پر لے رہی ہے. سو اس کا کیا حال ہے، کیسے کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور کنسلٹنٹ کتنے پیسے لے رہے ہیں اور مملک میں کتنے اسپینڈ کر رہے ہیں. نظامی صاحب نے بڑا پرٹیننٹ سوال کیا ہے. جی، اتنا فنڈ آتا ہے، 3 کروڑ بچے آج بھی ڈراپ آؤٹ ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹی تعداد ہے، یعنی بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم ایک جاہلوں کی قوم تو ہیں، ہمیں ضرورت ہے. لیکن آپ نے بڑی ایک پرٹیننٹ بات کی ہے کہ یہ جو غیر ملکی امداد ہے یہ ہمیں خود کرنا ہے. وہ خود ہی کھا جاندے نہیں یار کنسلٹنٹ یہ وہ یہ بڑا ایک ضروری چیز جو ہے ہر پاکستانی کے ذہن میں آتی ہے کہ برطانوی حکومت نے الطاف حسین کو کھلی چھٹی کیوں دی ہوئی ہے؟ وہاں چھٹی نہیں دی ہوئی ہے. ان کی جو پہلے انویسٹیگیشن چل رہی تھی اس پہ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے کہا ہے کہ ہماری جو کیس جاتا ہے پولیس کے پاس، اس کے پاس وہ ڈیٹیل میں کیس دیکھتی ہے. کراؤن پروسیکیوشن سروس انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ڈراپ کر دیا کہ سفیشینٹ چارجز نہیں ہیں جس کو ہم پروسیڈ کر سکیں. تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے. نہیں تو معاف کرنا، تو کراؤن پروسیکیوشن یہ کہہ رہا ہے تو پیسہ تو اس کے گھر سے نکلا ہے، اور سفیشینٹ کیا چاہیے تھا؟ نہیں سر، ہمارے پاس پوری جو ڈیٹیل نہیں ہے. اس حساب سے جو انہوں نے رائے لی ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ انسٹیٹیوشن ہے، کراؤن انسٹیٹیوشن ہے، اس کا بھی وہ نہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے قتل کے دو قاتل آپ کے سامنے ہم نے خود پابندی لگائی ہے. یہاں کیا انڈے دے رہے ہیں؟ قتل انہوں نے وہاں کیا ہے، انہوں نے مانگا ہی نہیں. آپ ان کو دینا، ہمارے وہ مانگا ہی نہیں انہوں نے. ہم نے یہاں پہ خود پابندی لگائی ہے کہ ہم ان کی ہیٹ سپیچ یہاں اب نہیں نشر کرتے، نہ شائع کرتے ہیں. لیکن وہاں بیٹھ کے جو نفرت انگیز باتیں وہ کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور انڈیا سے پیسے لے، اور اب آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو برطانیہ کوئی لا نہیں ہے جو اس کو نہیں. لو تو ہیں، اگر کسی آدمی کو روک سکتے ہیں آپ جو ہیڈ سپیچ کرتے ہیں جانے کے لیے. جو بعض وہاں ایکسٹریم اگر ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ میں اسی کا ذکر کرنے لگا تھا آپ سے، تو اسے کرنا چاہیے. حالانکہ وہ اس طرح کے نہیں ہے. نہیں، یہ ایشو میں ارلی موشن پہ ریز کیا، میں کر چکا ہوں، اور میرے کالیگز ہیں جو اس ایشو پہ اسپیشلی اس ایشو آپ نے تو ریز کیا، اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں. پر گورنمنٹ کو بھی توجہ اس پہ نہیں ہے کہ وہ جب تک وہ سیکیورٹی دیکھ رہی ہے، اپنی سیکیورٹی ایڈوائز کیا ہے، تو اس کے حساب سے وہ ہم تو پریشر ڈال رہے ہیں. نہیں تو وہ پاکستان کو تو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے نا بیٹھ کے وہاں. نہیں، آئی ایگری ود یو انٹائرلی، یہ بات ٹھیک ہے، پر ہم پریشر ڈال رہے ہیں اور یہ اس کا ٹائم لگتا ہے. ہم کتنا پریشر ڈالیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، پر یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے. تو آپ کوئی میسیج کوئی پاکستانیوں کو؟ پاکستانی کی یہ میسیج ہے کہ جب تک ان کی انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں گی، ان کی ڈیموکریسی مضبوط ہوگی، پاکستان ایک ورلڈ پلیئر بن سکتا ہے. جتنی ریسورسز پاکستان کے ساتھ ہیں، بہت زیادہ ریسورسز ہیں. اس کو آپ ٹھیک کر کے آگے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کر کے ٹھیک گورنمنٹس ہو، کرپشن ریڈیوس کریں. خالد صاحب، ایک آخری میرا سوال ہے آپ سے. جی، میں بہت سارے دیکھتا ہوں برطانوی جو وہاں سیاست کرتے ہیں، سیاستدان، وہ یہاں بھی بڑی ڈوئی مارتے ہیں سیاست میں. مثلا لارڈ نذیر جو ہیں، وہ یہاں بھی کبھی مشرف کے حق میں ہوتے تھے، کبھی خلاف ہیں، کبھی اس کے حق. لیکن آپ نے ایک ڈیسنٹ ڈسٹینس رکھا ہے یہاں سے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پاکستانی ہیریٹیج، پاکستان کی مدد کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے لازم ہے کرنا. پر شرکت کرنا کسی پارٹی کے حساب سے وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے لیے ہونا چاہیے. اور کوئی جو کرتا ہے ان کی مرضی ہے. میں خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے خالد محمود صاحب کی باتیں سنی جو 2001 سے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں برطانیہ میں، اور لیبر پارٹی کے رکن ہیں، اور وہاں کے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کی زیادہ تعداد پاکستانیوں کی نہیں بلکہ برطانوی نژاد لوگوں کی ہے، نمائندگی کرتے ہیں. آج پروگرام میں ہم نے خالد محمود صاحب کی باتیں سننے کے علاوہ جو کل تاریخی خطاب ہو رہا ہے زرداری صاحب کا اور برخوردار کو چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری کا، اس کے حوالے سے ملک کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے اس کا تجزیہ کیا. اور غلام حسین صاحب نے درست کہا ہے کہ حکمران جماعت جو ہے وہ بھی اعلان تو ہوا نہیں، لیکن وہ پہلے سے ہی پیش بندی کے طور پہ کچھ بکھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو
سیاسی حالات ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں کل کی صورتحال کے باوجود، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک دو رائے پہ کھڑی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز بھی کرنا ہے، الیکشن ایئر بھی آگے آ رہا ہے کہ آیا وہ انتخابی سیاست کریں گے، ایجیٹیشن کی سیاست کریں گے یا فرینڈلی اپوزیشن کی سیاست کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور اس وقت تک بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہوگی، اس کا پر انشاءاللہ کل ہم غور کریں گے۔ ناظرین خدا حافظ، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔